مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سلمان عزیز صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں کراچی سے ہوں سر. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں بہتری سمجھتا ہوں، فرقے سے گریز ہی کرتے ہیں اپنے آپ کو کہلانا کسی. اچھا. ویسے اہل اور سنت سے آپ تعلق ہے. ہاں جی، اہل سنت بریلوی، اہل سنت اہل حدیث، یا اہل سنت دیوبندی، اہل سنت شیعہ، کون سی اہل سنت ہے؟ اہل سنت میں فقہ اہل سنت سے تعلق ہے، باقی ان ڈیپتھ کسی میں کوئی ایکسٹریم طرح سے نہیں ہے. اچھا. آپ محمد علی مرزا صاحب کو سنتے ہیں؟ جی جی بالکل، الحمدللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو میرے بھائی دیکھیں، ہمارا ہم جو احمدی مسلمان ہیں، ہم ساروں کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر محمد علی مرزا صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ کوئی فرقہ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک جنتی فرقہ ہوگا. جب آپ کہتے ہیں یار میرا کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ 73 فرقے امت کے ہو جائیں گے، تو سچا اسلام بھی میرے بھائی ایک فرقہ ہی ہوگا. تو آپ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس سچے اسلام کی تلاش میں ہیں. یہ آپ جی کہتے میں ہیں کہ آپ آپ کی اس آواز کی سن رہا ہوں. تلاش تھوڑی سی سر، میں. سر میری آپ کی آواز تھوڑی انٹرپٹ ہو رہی ہے. ایک بار میں دوبارہ ریجوائن کرتا ہوں، 1 منٹ مجھے دیں. ٹھیک ہے، آپ دیجیے. 1 منٹ. ٹھیک ہے. جی سلمان بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سلمان بھائی آپ نے نا ٹیب نہیں چھوڑنا، آپ نے اسی ٹیب پہ رہنا، نہیں تو کٹ آف ہو جائے گا. ایک سیکنڈ، ہم سلمان بھائی کو پوچھیں کہ وہ پھر آ جائے ایک بار. جی جو بھائی جوائن کرنا چاہتے ہیں، یہ لنک ہے تو وہ اس کے ذریعے سے شامل ہو سکتے ہیں. اگر انہوں نے کچھ بھی پوچھنا ہو، ہم انشاءاللہ ان کے سوال لے سکتے ہیں. تو ابھی ہم سلمان بھائی کا ویٹ کریں، ان کا کوئی انٹرنیٹ ایشو تھا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو ہم لے لیتے ہیں. شمائل صاحب معذرت آپ سے ہم نے کیا، ہم نہیں آج سے لیتے سوال.
اگر سلمان عزیز صاحب سن رہے ہیں آپ ایک اور بار کوشش کریں، آپ کا نیٹ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اب سلمان بھی آپ کا نیٹ زیادہ سلو ہو گیا پہلے سے، پہلے تھوڑا تو کام کر رہا تھا لیکن اب تو نہیں کام کر رہا بالکل بھی۔ اب میری آپ کو اسکرین اور آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اب آواز آ رہی ہے، اسکرین نہیں آ رہی لیکن اب آ گئی ہے اسکرین بھی۔ جی جی جی، آپ کچھ کہہ رہے تھے۔ تھوڑا سا میرا انٹرنیٹ ایشو ہے یہاں پہ کراچی، آپ کو پتہ ہے، آپ تو کینیڈا لندن کی طرف کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں جی ہاں جی تو جی آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہاں جی، میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس سچے اسلام کی تلاش میں تو ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ۔ تو آپ کو پتہ ہے جماعت اسلام احمدیہ کے بنیادی عقائد کیا ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ؟ کسی حد تک ہمیں صرف یا بتایا اتنا گیا یا علم اتنا ہے کہ جماعت احمدیہ غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کے ہیں، تو ان کو مجدد سے زیادہ امام مہدی ہونے کا مطلب وہ ثبوت دیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اور آپ لوگ ہاں اس جی چیز کو مانتے ہیں۔ ہاں جی آپ انہیں ذلی نبی یا بروزی نبی یا نائب نبی کا نائب مانتے ہیں، جو کہ جی ہمارے نزدیک کہ نبوت جب ختم ہو گئی تو نہ کوئی نائب آئے گا نہ کوئی آئے گا، ہاں جی۔ صرف آئیں تو گے تو یہ تو پہلا فرق ہو گیا نا کہ ختم نبوت کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ تو ہم کیونکہ دونوں دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے دلائل تو قرآن سے پیش کیے، لیکن آپ کو جیسے پتہ کہ آپ کا یہ نہیں دعویٰ کہ اب کوئی نہیں آئے گا، آپ کا دعویٰ کہ ایک نبی آئے گا امت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے ہیں۔ لیکن نبی بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ نبی بھی ہوں گے، یہ ہماری کتب میں درج ہے حدیث کے اندر کہ وہ نبی کی حیثیت سے اتریں گے۔ تو نبی ہوں گے نا؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی تو ہیں لیکن وہ اللہ پاک نے انہیں زندہ اٹھا لیے، جو آپ نہیں مانتے۔ صحیح ہمارے ہے لیکن ہمارے جی جی ٹھیک ہے، جب وہ آئیں گے، دیکھیں آپ دنیا میں ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کی حیثیت شاید آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا طالب علم ہے یا آپ انجینئر ہیں۔ نبی ایک صفت ہے جو اللہ کے انبیاء کو ملی ہوئی ہے، وہ کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تو سوال آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کیا وہ نبی اللہ ہوں گے؟ یا تو ہوں گے یا تو نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہوں گے بھی نہیں بھی ہوں گے۔ تو نبی ہیں یا نہیں جب وہ آئیں گے؟ احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں۔ آپ بھی فقہ حنفی کو فقہ بخاری مسلم کو تو مانتے ہیں، جی آپ بھی فقہ کے اعتبار سے تو حنفی ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ نہیں نہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا ہم حنفی کو ترجیح دیتے ہیں، یہ محمد علی مرزا صاحب کو غلطی لگی ہے۔ حضرت مسیم اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے واضح کہا ہے میں حنفی نہیں، میں شافی نہیں، میں مالکی نہیں، میں مقلد نہیں، میں غیر مقلد نہیں، میں ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا، کیونکہ جو نبی ہے وہ مقلد نہیں ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حنفی نہیں ہے۔ ہاں ہم حنفیت کو ترجیح اس لحاظ سے دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو قیاس تھا وہ قرآن کو فوقیت دیتے ہیں احادیث پہ، اس وجہ سے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم حنفیوں کی طرح ان کے اصولوں میں متفق ہیں بعض لحاظ سے۔ تو مرزا صاحب نے واضح کیا اگر قرآن حدیث سے معاملہ نہ حل ہو، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی قرآن حدیث سے نہ ملے، پھر ہم فقہ حنفیت کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم مقلد نہیں، اس میں بھی اختلاف، اگر قرآن یا ضعیف حدیث بھی آ جائے ہم اس کو ترجیح دیں گے فقہ حنفی پہ۔ اب میرا جو سوال تھا لیکن آپ سے، اس پہ آپ نے رہنا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آپ نے کہا حدیث میں کہ وہ نبی ہوں گے، تو آپ پھر ایک نبی کا انتظار کریں، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہوں گے، ہم نے یہ کہہ دیا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ وہ ایز اے امتی کی حیثیت سے آپ میں اتریں گے۔ تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے طور پہ آئیں گے؟ نہیں
اچھا تو یہ آپ کی اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں حدیث صحیح مسلم 2937 اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنے والے کی پیش گوئی کی جو مسیح آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ، 4 بار ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے. آپ تو اس کہہ کا رہے تھے وہ نبی نہیں آپ ہوں گے. آپ اس کا اردو ترجمہ بھی دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی، اس کا میں اردو ترجمہ بھی دکھا دیتا ہوں. پھر مجھے صحیح مسلم کا اردو کھولنا پڑے گا. میں اصل میں مجھے پسند ہے کہ عربی ہی حوالے دیے جائیں، لیکن میں کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. ایک سیکنڈ مجھے دیں. ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا، عربی ہمیں نہیں آتی. نہیں صحیح ہے، لیکن اتنی تو عربی آپ کو آتی ہے کہ نبی اللہ عیسیٰ، کہ جب عیسیٰ آئیں گے وہ نبی ہوں گے. نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ کس حوالے سے حدیث ہو سکتا ہے. نبی اللہ تو وہ تو بالکل ہے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن وہ لیکن کیا یہ آنے مفہوم والے ہے؟ کا ذکر ہے جب وہ آئیں گے. میں کھول دیتا ہوں آپ کے لیے. تو آپ اس حدیث کو بالکل ختم، مطلب اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، آپ نہیں مانتے؟ نہیں ہم تو مانتے ہیں میرے بھائی، ہم تو نزول مسیح کے قائل ہیں، لیکن ہم کیفیت میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ کون سے عیسیٰ نے آنا ہے. کیا وہی عیسیٰ نے آنا ہے جو 2000 سال پہلے تھے، یا اس امت میں سے کسی نے آنا ہے جس کو وہ لقب دیا جائے گا کہ وہ امتی نبی ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے مطابق فوت ہو چکے ہیں، تو وہ تو نہیں کبھی آئیں گے. قرآن میں واضح کہ وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے نہیں آنا. یہ ہمارا دوسرا اختلاف ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ختم نبوت ہے، پھر حیات وفات مسیح. یہ صحیح مسلم ہے. اس میں ہم جاتے ہیں قیامت کی علامات، کتاب الفتن و اشراط الساعہ، یعنی آخر الزمان کے جو نشانات ہیں. تو اس میں ہم جائیں گے نواس بن سمعان کی حدیث کی طرف جس کا میں ذکر کر رہا تھا. تو وہ ہے حدیث نمبر کیا ہے صحیح مسلم؟ 2937 2937. انہوں نے نا ایک سیکنڈ میں اس کو میں آپ کو نا اور آپ نے باری ایک بھی اور، کر. جی جی ہاں جی جی، جی بھائی میں کیا کہہ رہا آپ ہوں کہہ آپ رہے نے ہیں؟ ایک اور، میں کہہ رہا ہوں آپ نے ایک اور بات کہی کہ قرآن میں کیا حضرت عیسیٰ انتقال کر چکے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں. یہ بھی بالکل. مجھے اس حوالے کے ساتھ بتا دیجیے گا. ہاں جی یہ بھی ہم ڈسکس ابھی کرتے ہیں. دو موضوع ہیں نا، ایک تو پہلے ہم نبوت کو حل کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اچھا ٹھیک. اس کو دیکھتے ہیں. اور پھر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ عیسیٰ آئیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوں گی، اور بالکل وہ بالکل کس دور میں انشاءاللہ. آئیں گے، کس طرح آئیں گے، ان کے اوپر کیا نشانی. صحیح، ایک سیکنڈ مجھے دیں. انہوں نے نا نمبرنگ دوسری کی ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے لیے کھول رہا ہوں. مجھے ایک سیکنڈ. اس کا باب ہے الدجال، تو باب 20 ہے. ابن سیاد باب ذکر الدجال یہ آ گیا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12ویں حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اب آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. صحیح مسلم ذکر الدجال کا باب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ آ گئی، یہ ہے لمبی روایت. ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ نا؟ جی جی، اس میں وہ ساری ابھی تھوڑا علامات ہیں سا. ہاں جی جی نظر آ رہا ہے. نہیں، میرے سامنے وہ حوالہ نہیں نظر آ رہا.
اچھا ایک سیکنڈ، اب آ رہا ہے؟ نہیں ابھی بھی مجھے نہیں شو ہو رہا. ہاں اب ہوا ہے، اب اسکرین، ہو گیا. ہاں. اب ہو تو گیا. یہ دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت الفاظ کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی دعا کریں گے. یہ اب آنے والے مسیح کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حدیث میں 4 بار اس کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی اللہ کی حیثیت سے آئے گا، وہ اللہ کا نبی دعا کرے گا. تو یہ کہنا کہ نہیں وہ امتی بن کے آئیں گے، وہ امتی ہوں گے لیکن نبی بھی ہوں گے جب وہ باسط ثانی ان کی ہوگی. یعنی خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن آپ کے بعد ایک نبی نے آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ آپ کی شریعت کے خلاف نہیں کچھ کریں گے، وہ کتاب اور سنت پہ عمل کریں گے. کیا اس پہ ہمارا اتفاق ہے؟ محترم میں اگر معذرت کے ساتھ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ پوری حدیث ایک بار اردو میں پڑھ سکتے ہیں میرے لیے. میرے بھائی یہ آپ کو پتہ 10 منٹ لگ جائیں گے، یہ بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ہم نشانات پہ آئیں گے. ابھی جو سوال ہے وہ جس موضوع پہ ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ کیا وہ نبی اللہ ہوں گے یا نہیں. آپ کا دعویٰ تھا نہیں ہوں گے، امام مسلم نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے وہ نبی ہوں گے. اب یا تو آپ صحیح ہیں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے. میں کہتا ہوں رسول اللہ صحیح ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی. آپ اور میں تو نہیں انبیاء، ہم تو کچھ نہیں. تو میں بھی اگر کہوں وہ نبی نہیں ہوں گے میں غلط، اگر آپ کہیں گے نہیں ہوں گے آپ غلط، کیونکہ ہمارے آقا و مولا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ نبی اللہ ہوں گے جب آئیں گے. دیکھیں سر آپ نے یہ مجھے حوالہ دیا، میں حوالہ نوٹ کر لیتا ہوں آپ کا یہ والا نا، ٹھیک ہے 2937 یہ والا. ٹھیک ہے آپ کی بات. ٹھیک ہے. لیکن اب میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے آنے کی کیفیات کیا بیان کی تھی؟ کس دور میں آئیں گے، کیسے ہوں گے، وہ کون ہوں گے، آیا وہ دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کسی کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں گے، ان کی کیا شرائط دی گئی تھی؟ تو آپ اپنی جن شخصیت کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ کس زاویے سے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور پہلی یہ بھی بات یہ ہاں بھی بتا دیں کہ آپ انہیں حضرت عیسیٰ مانتے ہیں کہ امام مہدی نہیں، مانتے ہم ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے جو بنی اسرائیل میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہیں؟ آپ کی فرمایا، آواز پلیز اگر آپ تھوڑا دوبارہ پڑھیں، آپ کی آواز ہاں نا جی ٹنگ ٹنگ کر کے بج رہی ہے ہاں تھوڑا، جی یا نیٹ ایشو ہے یا کیا وجہ ہاں ہے؟ نیٹ ایشو ہی ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل تھے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. قرآن کے مطابق ان کی وفات ہو چکی ہے. اگر ہم ثابت کر دیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں تو انہوں نے تو نہیں واپس آنا. نہ ہم مرزا صاحب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عربی محاورات میں اور قرآن کریم میں اور احادیث میں اگر 2 چیزوں میں مشابہت ہو تو اس کو وہ نام دیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کہا ہوا فرعون لہذہ الامہ، ابو جہل اس امت کے لیے فرعون ہے. کیا وہ حقیقی طور پہ فرعون تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نزدیک آپ کی حدیث بخاری میں ہے کہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو کہا ان کننا صواہب یوسف، کہ آپ عورتیں یقیناً یوسف کی عورتیں ہیں، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں تھیں. اب کیا وہ جسمانی طور پہ نعوذ باللہ تھی؟ بالکل نہیں. تو محاورتاً آنے والے مسیح کو بھی ابن مریم کا لقب دیا گیا کیونکہ قرآن میں واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے تو واپس نہیں آنا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سے دلائل ہیں قرآن میں جو آپ نوٹ کر کے ان پہ تحقیق کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے نہیں کبھی آنا. اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آنے والے مسیح کو عیسیٰ پھر کیوں کہا گیا؟ یہ 2 سوال بنتے ہیں. جہاں تک اس کا لقب ابن مریم، اس کی وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میری امت کا حال وہی ہوگا جو یہود کا ہوا تھا. تو
تو جب یہودیوں کی وہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ فضلتکم علی العالمین یعنی افضلیت سے ضربت علیہم الذلہ تک پہنچ گئی، یعنی ان پہ ذلت آ چکی تھی، پھر ان کے لیے مسیح ابن مریم آئی تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ اسی طریقے سے جب امت کا وہ حال ہونا تھا جو کہ ہوا کہ وہ یہودیوں کی طرح ہو چکے تھے، تو اس امت میں ایک مسیح نے آنا تھا جس کو لقب ابن مریم دیا گیا۔ اب سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ اگر میں ثابت کر دوں کہ وہ فوت ہو گیا، پھر آپ کو اس حدیث کی تعویل کرنی پڑے گی۔ تو اب اس پہ ہم بات کرتے کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اس کے متعلق آپ قرآن سے کوئی آیت پیش کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان میں زندہ ہے۔ جزاک اللہ۔ سر یہ جو آپ نے تمام حوالے دیے، میں آپ کی بات انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، جو کچھ کہا ہے میں سچی بات ہے مجھے آواز صحیح کلیئر ایک لفظ بھی نہیں آئی، صرف میں نے اس لیے سنتا رہا ہوں کہ یہ آپ کی تمام چیزیں اسٹریم میں ریکارڈ ہو رہی ہیں، یہ تمام چیزیں میں دوبارہ ریپیٹ کر کے سنوں گا دوبارہ، فرسٹ آف آل۔ دوسری بات مجھے یہ بات سمجھ آئی ہے صرف آخر میں کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے، یہ آپ کا دعویٰ، آپ اس کا حوالہ پیش کریں، میں ضرور کروں گا۔ اب یہ پلیز اگر مجھے بتا دیں کہ یہ سیشن آپ کب کب کرتے رہتے ہیں؟ میں میرے بھائی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے یوٹیوب پہ میں ان کو پیش کر دوں، یعنی ان کا جو تھم نیل پہلے سے میں وہاں پہ لکھ لیتا ہوں 2-3 دن پہلے، لیکن وہ اچانک ہی مجھے پتہ لگتا ہے کب میں کر سکتا ہوں۔ ٹھیک، تو آپ یہ سر اگر آپ سے کسی اور طرح، جیسے ابھی یوٹیوب لائیو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں سے میں نے رابطہ کر کے سوالات پوچھنے ہو اور کچھ دلائل لینے ہو، تو میں کس طرح آپ سے رابطہ کر تو سکتا ہوں؟ آپ نا یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب تو ہاں جی، بہت پہلے سے، ہاں جی، میں کہہ رہا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن پرسنلی آپ لوگوں سے رابطہ کرنا ہو یا کوئی اس طرح کا فورم ہو جس پہ سوالات وہ رکھے جا تو میرے سکیں۔ بھائی پاکستان میں تو مشکل ہے۔ کیونکہ ابھی آپ کا میرا انٹرنیٹ ایشو ہے، اس وجہ سے مجھے بالکل کلیئر نہیں ہو رہا، ورنہ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے تھے، بہت ہلکی ہلکی آواز ہے، ٹن ٹن کر کے بج رہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ، ورنہ میں نے بہت کچھ آپ سے پوچھنا تھا۔ میں تقریباً سال ہو گیا اس بات کو دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں NGO کے بارے میں۔ ہاں میرے بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اصل میں آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اگلی بار جب آپ آئیں گے تو آپ چیک کر لیں کیوں مسئلہ پیش آ رہا ہے، کیونکہ میری طرف تو ٹھیک ہے سارا معاملہ۔ میرا پھر انٹرنیٹ ایشو ہوگا سر، میں یہ انٹرنیٹ ریکور کر کے دوبارہ جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں سر۔ ہاں جی صحیح ہے۔ اوکے۔